بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 اماموں کی زندگی اور کارنامے شیعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر امام نے اپنے دور میں لوگوں کو دین کی صحیح تعلیمات دینے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور معاشرتی اصلاح میں اپنی خاص خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہاں پر امام کی زندگی کے اہم واقعات اور کارنامے مختصر طور پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور پہلے امام ہیں۔ ان کی زندگی کی چند نمایاں خصوصیات میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں ان کی بہادری شامل ہے۔ ان کا طرز زندگی اسلامی اصولوں پر مبنی تھا اور انہوں نے خلافت کے دوران عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ نہج البلاغہ کے ان کے اقوال اور خطبات کا مجموعہ اسلامی تاریخ کا قیمتی حصہ ہے۔ نمبر 2 ہے امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے امام بنے۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ صلح حدیبیہ کی مانند معاویہ کے ساتھ ایک مشروع صلح کرنا تھا تاکہ امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق برقرار رہے۔ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنی قربانی اور شہادت کی وجہ سے معروف ہیں۔ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر حق و باطل کی جنگ میں دین اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ واقعہ کربلا قیامت تک حق و صداقت کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور چوتھے امام ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے دعا اور عبادت کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ ان کی معروف کتاب صحیفہ سجادیہ دعاؤں و مناجات کا مجموعہ ہے جو روحانیت اور اللہ کے قربت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5 پر ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلامی علوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنے وقت میں مختلف علوم و فنون پر محاسبت کی اور بہت سے شاگردوں کو دین کی تعلیم دی، جس وجہ سے انہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 پہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم و حکمت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ، امام مالک جیسے نمایاں فقہا بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسلامی فقہ کی بنیاد رکھی اور علوم دین میں نئی جہتیں معتبر کروائیں۔ نمبر 7 پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وقت کے حکمرانوں کے ظلم کے خلاف صبر کا مظاہرہ کیا اور بغداد کے جیل میں قید رہے۔ انہیں ان کے صبر و تحمل کی وجہ سے کاظم کہا گیا۔ ان کی زندگی میں دکھ اور آزمائش کے باوجود انہوں نے دین کی خدمت کو ترک نہیں کیا۔ نمبر 8 پہ امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کو مامون الرشید نے ولی عہد بنایا، لیکن انہوں نے کبھی حکومتی عہدے کو قبول نہیں کیا۔ ان کا مکتب علم و حکمت کا مرکز تھا اور ان کے دور میں اسلامی علوم کی ترویج ہوئی۔ ان کا مزار مشہد میں واقع ہے اور مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ نمبر 9 پہ امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام جنہیں جواد بھی کہا جاتا ہے، 9 عمری میں امام بنے اور ان کی زندگی علم و حکمت کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی علمیت و حکمت کا اعتراف ان کے مخالفین نے بھی کیا۔ نمبر 10 پہ امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام نے سمرہ میں رہ کر اسلامی تعلیمات کو عام کیا اور حکومت مظالم کے باوجود اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی سیرت علم و عرفان کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ نمبر 11 پہ امام حسن عصری
अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अशरी अलैहिस्सलाम का दौर सामरा में गुजरा, जहाँ इन पर नज़रबंदी रही, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने दीन इस्लाम को फ़रोग़ दिया। इनकी ज़िंदगी तक़वा, परहेज़गारी और इल्म की अहमियत को उजागर करती है। नंबर 12 पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शिया अक़ीदे के मुताबिक अब भी ग़ैब में हैं और एक दिन अल्लाह के हुक्म से ज़हूर करेंगे। इनके तौर पर हक़ूक़ व इंसाफ़ का निज़ाम कायम होगा और दुनिया से ज़ुल्म व सितम का खात्मा होगा। 12 इमाम शिया अक़ीदत के मुताबिक इस्लाम की इब्तिदाई क़यादत के वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत, रहनुमाई और लोगों को रहबरी के लिए मुंतखब फरमाया। ये इमाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। शिया मुसलमान इनको अल्लाह के मुकर्रर करदा इमाम मानते हैं, जो कि पैगम्बर हज़रत इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं और इस्लामी माशरती मजहबी रहनुमाई में इनका किरदार मरकज़ी है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयत हैं जिन्हें शिया मुफस्सिरीन अहले बैत और 12 इमामों के हवाले से बयान करते हैं। एक अहम आयत जिसका जिक्र 12 इमामों की क़यादत की दलील के तौर पर किया जाता है, आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 3333 में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अल्लाह का इरादा ये है कि ये अहले बैत तुमसे नापाकी को दूर रखे और तुम खूब पाक व पाकीज़ा रखे। शिया तफसीर के मुताबिक इस आयत में अहले बैत की तहारत और अफज़लियत बयान की हैं और ये अहले बैत ही वो इमाम हैं जिन्हें अल्लाह ने दीन की रहबरी के लिए मुंतखब किया।